دور و نزدیک سے آئے ہوئے سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ اشرف زمانہ زمانہ مدد نمادر ہائے پسترازی کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کری مادستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ بادائی توحید کے مدوالو شمع رسالت کی پروانو، عالیہ امت کی دیوانو، ہم اور آپ سب مل کر آقا نامدار مدینے کی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کیجئے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ جو پنڈال کے باہر تشریف فرما ہے، میں ان کی بارگاہوں میں عریضہ پیش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد پنڈال گاہ میں تشریف لائے اور ثواب دارین حاصل کرے، کیونکہ بہت ہی سالوں کے بعد ایسی محفل ہماری ڈھانی میں سجی ہے۔ الحمدللہ تھوڑی ہی دیر میں حضور پیر صاحب قبلہ رونق جلسہ ہوں گے، تو آپ کی بارگاہوں میں پھر عریضہ پیش کروں گا کہ جلد سے جلد جتنی جلدی ہو آپ حضرات پنڈال گاہ میں تشریف لائے۔ 10 منٹ کے لیے میں آپ کی بارگاہوں میں حاضر ہوں۔ جب بھی کوئی انسان دین کی خدمت کرتے ہیں، مدارس و مسجد کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ پروردگار عالم کی مدد ضرور ہوتی ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ڈھانی والوں نے کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور ہمیں ایسی محفل ملی، ایسی محفل میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب بھی کوئی انسان اچھا ارادہ کرتا ہے اور دین کی خدمت کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور مدد ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ کافی سالوں کے بعد ہماری مسجد کا کام بالکل رکا ہوا تھا، تو ہم نے مشورہ کر کے مسجد کا کام شروع کیا، تو اللہ کے فضل سے 40 لاکھ کا کام 4 مہینوں کے اندر مکمل ہو چکا۔ یہ کوئی کم رقم نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان اچھی نیت کرتا ہے، دین کی خدمت کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ یوں تو الحمدللہ اس ڈھانی کے اندر، اس بستی کے اندر مسجد بہت ہی بڑی تعمیر ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ اس بستی کے اندر 3 ادارے چل رہے ہیں، 3 مدرسے چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور ایسا ویسا مدرسہ نہیں ہے۔ ایک تو اپنی پوری فلودی تحصیل کے اندر کہیں بھی لڑکیوں کا مدرسہ نہیں، بس اپنی ڈھانی کے اندر ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور الحمدللہ لڑکیوں کا بھی مدرسہ بہت ہی ترقیوں پہ گامزن ہے۔ الحمدللہ ہماری دارالعلوم فیض جیلانی للبنات کے اندر لڑکیوں کے مدرسے کے اندر الحمدللہ ابھی 150 بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ 100 کے قریب باہر کے گاؤں کے بھی یہاں ہاسٹل کے طور پر رہتے ہیں، اور ان کا کھانے پینے کا سارا اہتمام بستی والوں پر بھی ہے، اور رمضان شریف کے اندر چندہ بھی کر کے لے کے آتے ہیں، اور یہ آپ حضرات کے تعاون کا صدقہ ہے۔ اور فیض جیلانی للبنات کی کارکردگی میں آپ کی سامنے پیش کروں گا۔ مدرسہ للبنات لڑکیوں کا مدرسہ جو ہے بڑے اداروں سے بھی میل جل رکھتا ہے، بڑے بڑے اداروں سے علماء اکرام و معلمات تشریف لاتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں،
اور ان کے تاثرات اور ہدایت معلمات کو بچیوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس کی کارکردگی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پچھلے سال کی کارکردگی جو باسنی سے علماء اکرام تشریف لائے تھے، حضرت مولانا ابو بکر صاحب قبلہ خطیب مارواڑ جو ہے ایک سنی تبلیغی جماعت کے ایک رکن ہے، الحمدللہ بہت ہی اچھے عالم دین ہے، ان کی سرپرستی میں پچھلے سال کا امتحان ہوا تھا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ آج مرخہ ربیع الاول مطابق 7 اکتوبر صبح 10 بجے مدرسہ فیض جیلانی للبنات میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ معلمہ بشرا اور اسما یعنی مولانا ابو بکر کے ساتھ 2 معلمات بھی آئی تھی، انہوں نے امتحان لیا۔ ایک یہ بھی بڑی بات ہے کہ پڑھانے والے بھی معلمہ ہیں، اپنے اس بچیوں والے مدرسے میں پڑھانے والے بھی معلمات لیڈیز ہے اور امتحان لینے والے بھی معلمات آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ پڑھانے والے بھی معلمہ اور امتحان لینے والے بھی معلمہ ہیں، یہ ایک ادارے کا قانون بھی ہے۔ اسما اور بشرا معلمہ نے بچیوں کا امتحان بڑی ریز اور عمدہ طور پر لیا۔ تعلیم بہت اچھی ہے اور کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ مولانا حضرت عبدالرؤف کی نگرانی میں مدرسہ چل رہا ہے اور الحمدللہ اس کی تعلیمی بہت اچھی ہے، رزلٹ بہت اچھا آیا ہوا ہے، اور بارگاہ سمدیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی بستی والوں کے دلوں میں ادارے سے اچھا تعاون پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت مولانا ابو بکر صاحب کی تاثرات ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ جی جی۔ پھر اس سال کی کارکردگی یہ ہے، دارالعلوم فیضان اشرف باسنی سے بھی معلمہ تشریف لائی تھی اس سال 4-5 دن پہلے۔ جی۔ آج مرخہ 12 شعبان المعظم بروز جمعہ مدرسہ اہل سنت فیض جیلانی للبنات میں امتحان لینے کا شرف حاصل ہوا۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی بچیوں کا امتحان لینے میں، بچیوں کا رزلٹ بہت ہی عمدہ اور اچھا ہے۔ مزید محنت کرنے کی کوشش کریں اور بچیاں مزید قابلیت حاصل کریں گی، اور مستقبل اس مدرسے کی روشن ہے، یعنی آنے والا وقت میں انشاءاللہ العزیز 2-3 سالوں کے اندر کئی معلمات اس مدرسے سے فارغ اور سند حاصل کریں گی، اور الحمدللہ اس لڑکیوں والے مدرسے کے ساتھ ساتھ اپنا لڑکوں کا بھی مدرسہ چل رہا ہے دعوت اسلامی کی سرپرستی میں۔ یہ دعوت اسلامی تعارف کی محتاج نہیں ہے، الحمدللہ کئی ممالک میں دین کی خدمت کر رہی ہے، اور اپنی ڈھانی کے اندر بھی مسجد کے سامنے ایک بلڈنگ بنی ہوئی 5 ہال، اور اسی کے اندر الحمدللہ 80 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے اندر 10 حافظ بن رہے ہیں، اور ایسے ویسے حافظ نہیں، انشاءاللہ 2 سالوں کے بعد ایسے حافظ بنے گی کہ ایک ہی نشت میں پورا کلام مقدس سنا دیں گے، بے شک ایسے حافظ بن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ 2 سالوں کے بعد ہر گھر کے اندر ایک حافظ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہیں سے ناظرہ مکمل کر کے 3 بچے عالم کورس کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے بے شک جامعہ کے اندر۔ دعوت اسلامی ہی کی سرپرستی میں الحمدللہ 3 بچے اسی بستی کے عالم دین بنیں گے کئی سالوں کے بعد، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر تیسرا مدرسہ جو تلروں کے اندر فیضان 4 یار چل رہا ہے، وہ مدرسہ 3 سال پہلے ہی اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی، غیروں کا قبضہ ہونے والا تھا، تو بستی والوں نے مشورہ کیا۔ یوں تو ادھر سے بچیوں کو ادھر آنے میں تھوڑی تکلیف بھی تھی، تو ان سارے باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بستی والوں نے، کمیٹی والوں نے مشورہ کیا، پھر ادھر بھی ایک ادارہ کھول دیا۔ الحمدللہ وہاں بھی 104 بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بے شک، اور وہ ادارہ حضور پیر صاحب قبلہ کی سرپرستی میں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ الحمدللہ 10 یا 5-6 سالوں کے بعد ہمارے گھروں کے اندر عالم دین اور حافظ قرآن ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے
اہل بستی کی طرف سے جی دور و نزدیک سے آئی ہوئی تمام لوگوں کا میں سارے بستی کو طرف سے دل سے شکر گزار ہوں، استقبال کرتا ہوں، جی اور ہم سب کو اس جلسے کو پورا سننا ہے اور غور سے ان کی باتوں کو سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ بے شک باقی تو ایسے بہت سارے جلسے ہوتے ہیں اور وہاں سے جلسہ سن کے آتے ہیں، تب ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے چلو، وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جلسے میں جا کے آئے ہیں، تھک گئے ہیں، ہمیں سونے دو۔ تو ایسے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں جہاں پہ نماز ہی نہ بنائے۔ تو ہمیں علماء اکرام کی باتوں کو اور بیان کو سننا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔